بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درد۔ درد سے کون آشنا نہیں ہے؟ کوئی جسم میں درد بتاتا ہے، کوئی گردے میں درد بتاتا ہے، کوئی داڑھ میں درد بتاتا ہے، کوئی کان میں بتاتا ہے، کوئی کہیں بتاتا ہے۔ غرض ہے کہ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں درد محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ چوٹ لگ جائے، کوئی جسم پر دباؤ آ جائے تب درد محسوس ہوتا ہے۔ درد کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر درد ہوتا ہے وہاں حد اعتدال سے زیادہ مقدار میں خون آتا ہے، اور یہ خون عروق شعریہ پر یعنی باریک باریک رو پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہی دباؤ درد کا سبب بنتا ہے۔ جہاں دباؤ ہوتا ہے وہاں ہلکی سی سوزش ہو جاتی ہے، سوزش بذات خود ہلکا سا درد۔ جہاں سوزش ہوتی ہے وہاں پر دوران خون کی زیادتی ہو جاتی ہے اور وہاں کثرت سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جگہ گرم ہو جاتی ہے۔ اس سوزش کے نتیجے میں وہاں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خون کا حد اعتدال سے زیادہ دباؤ بڑھتا ہے تو وہاں باریک باریک رگیں دباؤ محسوس کرتی ہیں جنہیں درد کہا جاتا ہے، کیونکہ احساس اور درد اعصاب سے متعلق ہے۔ جہاں خون زیادہ آئے گا وہاں پر زیادہ درد ہوگا، سوزش ہوگی۔ اسے ہم جہاں خون زیادہ ہوگا وہاں درد زیادہ ہوگا۔ درد کی زیادتی اور کمی کا انحصار اعصاب پر بھی ہوتا ہے۔ جہاں اعصاب میں پھیلاؤ کم ہوتا ہے وہاں درد زیادہ ہوتا ہے، جہاں اعصاب میں پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے وہاں درد کم ہوتا ہے۔ مثلا خصیتیں پستان یا ماس گوشت وغیرہ میں اگر کہیں کوئی چوٹ آ جائے تو وہاں درد کم محسوس ہوتا ہے، بخلاف کان، دانت، متھا، سر وغیرہ میں، کیونکہ یہاں پھیلاؤ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے درد بھی سخت محسوس ہوتا ہے۔ درد کی ہم ڈیفینیشن یہ کر سکتے ہیں کہ درد کی جگہ پر ہاتھ لگا کر دیکھیں، اگر ابھار زیادہ ہوگا وہاں پر سیک کم ہوگا، یہ بلغمی درد ہوگا، اعصابی درد ہوگا۔ یہاں درد کم ہوتا ہے، دباؤ زیادہ ہوتا ہے، جیسے بلغمی امراض میں عمومی طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ اور اگر ورم کی جگہ پر، سوزش کی جگہ پر گرم ہوگا، وجود کے اس حصے میں تپش محسوس ہوگی تو اسے ہم گرم کہیں گے یا دموی۔ اس ورم کو ہم خون کا ورم کہہ سکتے ہیں، خون کا درد کہہ سکتے ہیں۔ اس کا علاج وہاں پر ٹھنڈک پہنچانا ہے، اور جہاں ابھار زیادہ ہوتا ہے، درد کم ہوتا ہے، وہاں گرمی پہنچانی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دردوں کی شناخت ہم اس بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ جہاں اعصاب میں پھیلاؤ کم ہوتا ہے، مثلا داڑھ ہے، یہاں اعصاب میں پھیلاؤ کم ہوتا ہے۔ کان ہے، اس میں بھی پھیلاؤ کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ متھا ہے، اعصاب ہیں، ان میں پھیلاؤ کی گنجائش کم ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور جہاں پر پھیلاؤ ہو، اعصاب میں پھیلنے کی سکت موجود ہو، گنجائش موجود ہو، جیسے رانیں ہو گئی، سینے کا گوشت ہو گیا، بازو ہو گیا، پنڈلیاں ہو گئی، ان کا درد قابل برداشت ہوتا ہے کیونکہ ان میں پھیلاؤ کی گنجائش ہوتی ہے۔ درد بنیادی طور پر اعصاب پر دباؤ کا نام ہے۔ مثلا آپ یوں لگا لیں کہ ہاتھ پر اگر کوئی بھیڑ یا کوئی زہریلا کانٹا، کیڑا کانٹا لڑ جائے، ڈنگ مار دے، بچھو ڈنگ مار دے، اب جو ہتھیلی ہوتی ہے اس میں اور جو ہاتھ کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اس میں آپ دونوں میں فرق محسوس کر لیں کہ جو ہتھیلی کی طرف جگہ ہوگی اس میں درد زیادہ ہوگا، اور جو پچھلی سمت ہوگا، ہاتھ کا پچھلا حصہ ہوگا، اس میں درد کم ہوگا، کیونکہ ہتھیلی میں پھیلاؤ کی گنجائش کم ہوتی ہے، اور جو ہاتھ کا پشت والا حصہ ہے اس میں ابھار زیادہ ہو سکتا ہے، پھیلاؤ کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں دردوں کی ہم نے ایک شناخت پہلے بھی کسی جگہ بیان کی تھی کہ دردوں کی شناخت یہ ہے کہ ایک درد وہ ہوتا ہے جو سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، بیٹھے لیٹی حالت میں ہوتا ہے، آرام کی حالت میں ہوتا ہے، اسے ہم بلغمی درد یا اعصابی درد کہہ سکتے ہیں۔ جو بلغمی درد ہوتا ہے یہ چلنے سے، حرکت کرنے سے اس میں راحت آتی ہے، اس میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا درد وہ ہوتا ہے کہ جو عضلات یا حجاف میں ہوتا ہے،
تو یہ درد تیز کے ساتھ ہوتا ہے، چیسیں چلتی ہیں اور یہ پھیلتا ہے، اور اس میں بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہ خشکی کا درد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہڈی کے درد ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر جو حجاب ہوتا ہے یا وہ جو پردہ ہوتا ہے ہڈی کے پاس، اس پر جب دباؤ پڑتا ہے تو انسان کی جان نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر ہم دردوں کی شناخت کر سکتے ہیں کہ ایک درد جہاں پھیلاؤ کم ہوگا زیادہ محسوس ہوگی، جہاں جسم میں پھیلاؤ کی گنجائش ہوگی وہاں درد بھی کم محسوس ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔